مجھے موجودہ حکومت اور ریاست کی حکمت عملی سمجھ نہیں آتی، وہ اصل میں پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز منظور پشتین کو رات کو ان کے گھر سے اٹھا لیا اور کہا گیا کہ ان کے اوپر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک تقریر کا مقدمہ ہے، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بنوں میں خطاب کیا، 2 ہفتے پہلے۔ اس وقت تو آپ نے ان کو نہیں پکڑا، اور جب بنوں میں خطاب کرتے ہوئے منظور پشتین نے کہا کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ مل کر جو پختونوں کے حقوق ہیں ان کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسد یار ولی نے ان کی اس بات کو بڑا خوشائن قرار دیا، اور یہ دونوں پارٹیاں آپس میں اکٹھی ہونا چاہ رہی تھیں، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور ایک صرف تحریک ہے۔ تو جب وہ دونوں آپس میں اکٹھا ہونا چاہ رہے تھے، ان کی طرف سے اس بات کو ویلکم کیا گیا، تو اس وقت آپ نے منظور پشتین کو اٹھا دیا۔ مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہے، وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا آپس میں کوئی تعاون نہیں ہوتا، کوئی رابطہ کاری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اگر وہ ٹھیک کام بھی کرنا چاہیں تو اتنے غلط اور بھیانک طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک کام بھی غلط اس کے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، گزشتہ دنوں پاکستان میں پروگریسو اسٹوڈنٹس الائنس کے زیر اہتمام پورے پاکستان میں طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ طلبہ کیا چاہ رہے تھے؟ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جو آوازیں ہیں انہیں پاکستان میں سنا جائے۔ یونیورسٹیوں میں بڑے مسائل ہیں، فیسوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، ہاسٹل ٹھیک نہیں ہے، ہاسٹل کے واش روم ٹھیک نہیں ہیں، جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ تو وہ کیا مطالبات کر رہے تھے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس ریاست کی سے بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں بھائی ہم اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں؟ وہ پاکستان کا ایک بڑا اچھا ذہن تھا، بڑا خوبصورت ذہن ہے، وہ پاکستان کے اندر ایک ڈفرینٹ آوازیں جو ہیں ان کو لے کر وہ سامنے آ رہے تھے۔ تو آپ کو ان سے کیا مسئلہ تھا؟ آپ نے کیا کیا؟ اس احتجاج پر بھی عمار علی جان پر FIR درج کروا دی، اقبال لالہ پر آپ نے FIR درج کروا دی، اور بغاوت کی FIR ہیں۔ مطلب آپ خود باغی پروڈیوس کر رہے ہیں، اور آپ نے ساری زندگی کیا کیا؟ جن لوگوں کو غدار کہا بعد میں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے، تو آپ کیوں پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کم از کم یہ کوآرڈینیشن تو آپ کے درمیان ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی کے خلاف غداری کا یا بغاوت کا پرچہ درج کرتے ہیں تو کم از کم اس کا موقف تو سن لیا کریں، اس کی بات کو تو سن لیا کریں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ منظور پشتین ہمارا بچہ ہے، بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ منظور پشتین کے مطالبات ٹھیک ہیں اور اس کا انداز بیان غلط ہے، تو اس کو بلا کے اس سے بات کر لیں، اس سے پوچھ لیں بیٹا آپ کا انداز بیان اس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو آپ اس کی جو بنیادی مطالبات ہیں ان پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ اگر اس کے مطالبات ٹھیک ہیں تو ان کے مطالبات کو ایڈریس کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ جو طریقہ کار آپ اختیار کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں کوئی مثبت چیز پروموٹ نہیں ہو رہی، اور آپ پورے پاکستان میں لوگوں کو دبا کر لوگوں کو اپنے خلاف زیادہ مضبوط کر رہے ہیں اور زیادہ ان کو تقویت فراہم کر رہے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ منظور پشتین جیسے نوجوان یہ پاکستان کا فکری اثاثہ ہیں، یہ پاکستان میں جو پاور ایلیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اصل میں پاور ایلیٹ کو چیلنج کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے چیلنج کرنے کی وجہ سے پاور ایلیٹ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی، یہ تباہ ہو جائے گی، بلکہ پاور ایلیٹ کو سوچنے کے نئے وینیوں اور نئے مواقع فراہم کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ پاکستان کے، یہ مستقبل ان لوگوں نے چلانا ہے پاکستان کو، تو آپ ان لوگوں کو یہ مواقع، یہ لوگ اپنی آوازوں کے ذریعے آپ کو سوچنے کے ایک نئے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی جو اقدامات ہیں یہ خود آپ کے لیے پرابلم کریں گے۔ آپ نے جلیلہ حیدر کو لندن جانے سے روک دیا، جلیلہ حیدر ایئرپورٹ پر پہنچتی ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں آپ کا نام ECL میں، بھائی کس حیثیت میں آپ نے اس کا نام ECL میں ڈالا؟ کیا آپ نے اس کو کوئی نوٹس جاری کیا؟ وہ کوئٹہ سے بائی ایئر لاہور پہنچتی ہے، لاہور میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا نام ECL میں ہے۔ آپ کی مرضی ہے جس کو چاہیں شیڈول 4 میں ڈال دیں، آپ کی مرضی ہے جس کا چاہیں آپ نام ECL میں ڈال دیں۔ کیا اس ملک میں کوئی قانون ایگزسٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ جو باتیں ہیں، لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک کی سمت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی تو یہ اصل میں پاکستانی نوجوان شرمندہ ہوتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کیوں آخر دنیا میں ہمارے ساتھ اس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں۔ ہمارے تعلقات چین کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ سیٹ نہیں ہیں، ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ سیٹ نہیں ہیں، ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ سیٹ نہیں ہیں۔ اس میں اس سمت سے بھی کمیاں ہوں گی، اس سمت سے بھی غلطیاں ہوں گی، اور ہیں واقعتاً، لیکن یہ ہے کہ ہم اس ریجن کے اندر رہتے ہوئے کیا کبھی کوئی پیسفل پرامن طریقے سے اس ملک کا مستقبل آگے لے کے بڑھنے کی تمنا رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔
کوئی انیشیٹو ہماری طرف سے؟ دیکھیں اب سارک ہے، کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، لیکن سارک کے جو دو بڑے ملک ہیں پاکستان اور انڈیا آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کے بارڈر کے اوپر صبح و شام جنگ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کون غریب کا بچہ مر رہا ہے، کبھی اس طرف کوئی غریب کا بچہ مر رہا ہے. تو آپ نے اس خطے کے اندر یہ جو ریجن کوپریشن ہے اس کو بڑھانا ہے نہیں بڑھانا؟ مجھے بتائیں کہ ہم نے اگر سری لنکا جانا ہے، ہم نے بھوٹان جانا ہے، ہم نے اگر نیپال جانا ہے تو ہم انڈیا کی حدود کو استعمال نہیں کر سکتے. ہم کبھی دوحہ جاتے ہیں، کبھی ہم ابوظہبی جاتے ہیں، کبھی ہم مسقط جاتے ہیں، وہاں سے ہم پرواز لے کر وہاں پہنچتے ہیں. 24 گھنٹے کا ہمیں ڈسٹنس پڑ جاتا ہے، پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملکوں کے عوام کو آپس میں انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا مسئلہ ہے آخر؟ ہم کیا کبھی ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ کو آج نہیں تو کل کسی ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا، اس بات چیت کا آغاز کرنا ہوگا. آپ کتنے بیوقوف ہیں اس کا فیصلہ اس بات سے ہوگا کہ آپ نے بہتری کی طرف قدم کس وقت اٹھایا ہے. آپ کتنے ذہین ہیں اس بات کا فیصلہ بھی اس وقت ہوگا کہ آپ نے بہتری کی طرف قدم کس وقت اٹھایا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے اقدامات پاکستان میں جو آوازیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے ان میں اگریشن ہے، ان میں غصہ ہے، اور غصہ بڑا جینون ہے، وہ کوئی غصہ ڈرامہ نہیں ہے، وہ غصہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہے، وہ بہت جینون آوازیں ہیں. آپ اگر ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں گے تو پاکستان میں جب کوئی آواز بلند نہیں ہوگی، اور ایسا تو ہونا نہیں ہے کبھی کہ آپ جس کے ساتھ ظلم کریں گے اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، وہ آگے سے بولے گا نہیں. یہ آپ کی ٹوٹلی غلط فہمی ہے. وہ بولے گا، اپنی بات کرے گا، اور آپ اس کو مار سکتے ہیں، لیکن ہر آنے والا بچہ ایک نئی چیخ لگا کر دنیا میں اپنی آمد کا اعلان کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، وہ احتجاج کرتا ہے. آپ بندہ قتل کر سکتے ہیں، سوال قتل نہیں کر سکتے. جن معاشروں میں سوال پر پابندی لگائی جاتی ہے، سوال کو قتل کیا جاتا ہے، وہ معاشرے خود قتل ہو جاتے ہیں، وہ باقی نہیں بچتے.